السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت بڑی بڑی خبریں ہیں، اس میں کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ بہت ہی تشویشناک خبریں ہیں۔ پہلے آپ کو اچھی خبر سے آگاہ کر دوں، پھر آپ کو دیگر حقائق سے آگاہ کرنا ہے کہ حالات کتنے سنجیدہ ہیں۔ کمپنی کا ٹاؤٹ اول حسن ایوب کہتا ہے کہ اہم ترین پاکستان تحریک انصاف نے روایتی فاشسٹ چہرہ دکھا کے توسہ شریف سے اپنے ہی ایم این اے خواجہ شیراز کو گزشتہ کئی ہفتوں سے خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع میں قید کر رکھا ہے۔ ان کا رشتہ دار منظر عام پر آ گیا، ان کے بچے رو رہے ہیں، یہ ان کا جمہوری چہرہ ہے۔ تو پہلے یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف نے اپنے ہی ایم این اے کو غائب کیا ہوا ہے، حبس بجا میں رکھا ہوا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک اور ٹاؤٹ عمار سولنگی لکھتا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے ہی ارکان پارلیمنٹ کو اغوا کر لیا۔ اغوا شدہ ممبران میں درج ذیل لوگ شامل ہیں: سینیٹر سیف اللہ ابڑو، محمد شفقت حیات، زین قریشی، عظیم الدین، حاجی امتیاز، خواجہ شیراز، جاوید اقبال وڑیچ۔ ناظرین اکرام، نام میٹر نہیں کرتے۔ اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں رکھا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی اس حرکت سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یا تو ان کا ہر رویہ غیر جمہوری ہے یا اسے اپنے ممبران پارلیمنٹ پر اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ چیخیں کمپنی کے جانے مانے ٹاؤٹوں کی طرف سے بتاتی ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے بندے سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ان لائنز کے درمیان مجھے یہ خبر نظر آ رہی ہے، ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے بندے سیف جگہ پہ پہنچا لیے ہیں، جہاں بھی وہ ہیں۔ اب دوسری چیز، پی ٹی آئی اگر اپنے بندے سیکیور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کے بندے نہیں ملیں گے، تو پھر حکومت یہ کیا کر رہی ہے؟ خبر ہے کہ امکان ہے کہ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کو دوبارہ بحال کر دے گا اور اس لیے ڈی نوٹیفائی ہونے والے افراد کو بھی 17 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ کیوں کی گئی ہیں؟ ایک دوسری خبر آ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان۔ اب 18 اکتوبر کو یہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں آئینی ترمیم پیش کی جائے گی۔ اپنے ان ممبرز کو یہ خبر آ رہی ہے جن کو مخصوص نشستیں زبردستی دے دی تھیں، جو پی ٹی آئی کی تھیں، اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے، ان کو واپس اسلام آباد بلایا جا رہا ہے۔ ان ساری خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہمارا فکس میچ ہے 16 یا 17 تاریخ کو، یا آج کل کبھی بھی الیکشن کمیشن یہ مخصوص نشستیں ہمیں دے دے گا اور اس کی بنیاد پہ ہم آئینی ترمیم کر لیں گے۔ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیسپریشن ہے، یہ خودکش حملہ ہے جمہوریت کے اوپر، لیکن یہ سب سے بڑھ کر اپنے اوپر خودکش حملہ ہے۔ یہ لٹرلی خودکشی ہے۔ وہ کیسے؟ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس فیصلے کو فل کورٹ کا فیصلہ کہا جائے گا۔ نشستیں کس کو ملنی ہے؟ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے یہ حرکت کی تو سیدھا آرٹیکل 6 لگے گا، اور اس کا رد عمل کہاں سے آئے گا؟ ان 8 ججوں کی جانب سے آئے گا۔ اگر یہ ادھر سے نشستیں دیتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے فوراً ہی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز نظر آئیں اور وہ پھر ان کو ایک اور آرڈر کر کے بتائیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود ہی وضاحت مانگی ہوئی ہے ان 8 ججز سے کہ بتائیں ہم کیا کریں، کیونکہ ایک قانون سازی ہو چکی ہے۔ جب یہ خود ہی وضاحت مانگ رہے ہیں، اگر الیکشن کمیشن نے کوئی ہیرا پھیرا کی اور انہیں سیٹیں دیں اور فوراً ان کا نوٹیفیکیشن کر کے ترمیم کی کوشش کی گئی تو کیا ہوگا؟ ایک دم 8 ججز کی جانب سے وہ فیصلہ جاری کیا جائے گا جو الیکشن کمیشن نے مزید وضاحت مانگی ہے کہ اب ہم کیا کریں، اور اس کے بعد پھر ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ آئینی ترمیم کرتے کیسے ہیں۔ ان کا پلان یہ ہے کہ زور زبردستی آئینی ترمیم کر کے ایک آئینی عدالت بنا لیں، پھر ہم کہیں کہ جاؤ عدالت ثابت کرو کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوگا اپنا جج، قاضی یا کوئی بھی بنا لیں گے، اور اس طرح ہمیں نہ فضل الرحمان کی ضرورت پڑے گی نہ پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے گی اور ہم سب کچھ کر لیں گے۔ لیکن ایک چیز یہ بھول رہے ہیں، سینٹ میں ان کے 3 ووٹ کم ہیں، اور اگر اختر مینگل کے 2 لوگ اپنے بلوچ لوگوں کے ساتھ غداری نہ کریں
تو ان کے 5 ووٹ سینٹ میں کم ہے. فضل الرحمان کے 5 سینیٹرز ہیں, ان کو فضل الرحمان کے سینیٹرز کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے تمام لوگوں کو سیف کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, تبھی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. مسئلہ ان کو قومی اسمبلی میں اگر نہیں بھی آتا, مخصوص نشستیں انہیں مل بھی جاتی ہیں بالفرض, الیکشن کمیشن آئین توڑ بھی دیتا ہے دوبارہ, اپنے اوپر آرٹیکل 6 کا کوئی 10واں کیس بنوا لیتا ہے, سینٹ میں پھر بھی ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. سینٹ کے نمبرز میں فضل الرحمان کی اہمیت ہے, اور قومی اسمبلی کے حوالے سے یہ اڑتی افواہ ہے اور خبر آ رہی ہے کہ جس نے عمران خان کو دھوکہ دیا تھا اور وہ جے یو آئی فے میں ڈال دیا گیا تھا, اور پھر اس کو پشاور سے فارم 47 پہ جتوایا گیا تھا, نور عالم خان, کہہ رہے ہیں کہ اب یہ فضل الرحمان کو بھی دھوکہ دینے کو تیار ہے. یعنی 63A کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی تو اپنے بندے ہو سکتا ہے بچانے میں کامیاب ہو جائے, یہ فضل الرحمان کی مرضی کے بغیر دوسری طرف ووٹ دینے کے لیے تیار ہے. یعنی جے یو آئی فے کے اندر سے گڑبڑ ہونے جا رہی ہے. اب یہ صورتحال ہے. ناظرین اکرام, یہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں, اور اس ڈیسپریشن میں اگلی خبر پھر یہ سامنے آتی ہے, ان کی چیخوں کے مطابق پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے بندے محفوظ ہیں. فضل الرحمان سے آج پیپلز پارٹی کے وفد کی دوبارہ ملاقات ہوئی ہے, اور شیری رحمان نے باہر جاتے ہوئے کہا کہ 25 اکتوبر کے بعد بھی آئینی ترمیم پر بات چیت جاری رہ سکتی ہے. مطلب کہ فضل الرحمان ڈٹا ہوا ہے کہ 25 سے پہلے آئینی ترمیم میں نے نہیں کرنی, میں نے نہیں ووٹ دینا. جب یہ ساری باتیں ہیں تو ناظرین اکرام پھر نیکسٹ سٹیپ ہے جو سب سے آج کی بری اور تشویشناک خبر ہے. اس کے لیے ہمیں مراد سعید کی ٹویٹ پڑھنی ہوگی. مراد سعید کہتے ہیں کہ میں نے مہینوں پہلے یہ اطلاع دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نومبر سے پہلے عمران خان کے حوالے سے اپنے گھنونے منصوبوں پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتی ہے. یعنی عمران خان کو جان سے مارنے کا ارادہ رکھتی ہے نومبر سے پہلے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین نہیں ہے کہ کیملا ہیرس جیت سکتی ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جیت سکتا ہے. ٹرمپ جیت گیا تو یہ جو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. یہ نہیں کہ ٹرمپ آتے ہی عمران خان کو رہا کروا لے گا, لیکن جو ان کو فری پاس ملا ہے یہ ختم ہو جائے گا. پاکستان میں مکمل طور پر مصر ماڈل لاگو کیا جائے گا. گزشتہ دنوں لگنے والی ملاقاتوں پر جو پابندی ہے, عمران خان کی اہلیہ کے بعد ان کی بہنوں کی بھونڈے کیسز میں گرفتاری اور ان کے وکیل انتظار پنجوتھا کی گمشدگی اگر اس خدشے کو تقویت دینے کے لیے ناکافی تھی, تو اب اڈیالہ سے عمران خان کے حوالے سے آنے والی خبریں اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. پاکستان پر قابض مافیا کو مخلصانہ مشورہ ہے فوراً سے بیشتر پارٹی قیادت اور وکلاء کو عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ ان کی خیریت کے حوالے سے قوم کو آگاہ کریں. عمران خان اور محمد مرسی شہید کے قد میں جو فرق ہے اس کا شاید آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے. اس آگ سے کھیلنے کی خواہش ترک کر دیں, ورنہ کسی کے دامن میں خیر نام کی خیرات نہیں رہے گی. یہ مراد سعید نے وارننگ کہہ لیں, دھمکی کہہ لیں, کمپنی کو دے دی ہے کہ عمران خان کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچانا کہ پھر تم برداشت نہ کر سکو جو تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن یہ خطرناک صورتحال ہے. وقت سے پہلے وارننگ دینا ضروری ہے, وقت سے پہلے بتانا ضروری ہے کہ ایسا کچھ نہ کرنا. اس کے ساتھ زلفی بخاری کی بھی بڑی تشویشناک ٹویٹ آئی ہے. عمران خان کے جتنے اصل وفادار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریملی ورنگ نیوز کمنگ آؤٹ آف اڈیالہ جیل. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں خان کے حوالے سے. اب خبریں کیا آ رہی ہیں جس وجہ سے لوگ پریشان ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو ان کے کمرے تک محدود کر دیا گیا ہے. سختی اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ سورج کی روشنی تک عمران خان کو نہیں لینے دی جا رہی. ایکسرسائز تو بہت دور کی بات, ختم. عمران خان کا لنگر کھانا وہی لنگر کا آتا ہے, ان کا کوئی کھانا بنانے والا اب نہیں ہے. جو لنگر کی دال شوربہ ہوتا ہے وہی کھائیں گے, مزید وہ کچھ کھا نہیں سکتے. اب آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی اور آپ کی صحت کے لیے سورج بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن بڑی عمر میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ورنہ آپ کی باڈی کی جو کمزوری ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. کیسے محمد مرسی کو ایک دن عدالت میں کھڑے کھڑے اٹیک ہوا اور وہ مر گیا, کیونکہ ان کو ان حالات میں جیل میں رکھا گیا تھا کہ ان کی باڈی کمزور ہوتے ہوتے اس حال تک آن پہنچی کہ پھر ان کی باڈی سہ نہیں سکی مزید ظلم. تو یہ عمران خان کے ساتھ وہی کر رہے ہیں, لٹرلی وہی کام کیا جا رہا ہے جو محمد مرسی کے ساتھ کیا گیا.
اور اس کے پیچھے امریکہ تو ہے ہی ہے، دیگر کئی قریبی دوست قوتیں بھی ہیں، کیونکہ یہ وہی ماڈل ہے جو ایجپٹ میں کچھ دوست ممالک کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر کیا گیا تھا۔ عمران خان کے ساتھ لٹرلی جنگل کا بادشاہ وہی کر رہا ہے اور اس کو سپورٹ مل رہی ہے، بیرونی طاقتوں کی پوری سپورٹ اسے حاصل ہے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے نومبر سے پہلے پہلے یہ کرنا ہے۔ اگر عمران خان پر کوئی خطرناک حملہ بھی کرنا ہے یا ان کو تکلیف پہنچانی ہے یا ان کی صحت کو برباد کرنا ہے، ہزار طریقے آج کل آ گئے ہیں میڈیکل سائنس میں کہ آپ کسی کی صحت اتنی خراب کر سکتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہو لیکن کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ یاد رکھیں عمران خان جب جیل گئے تھے وہ 100% فٹ انسان تھے، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ سو یہ جو زلفی بخاری اور مراد سعید نے خاص طور پر کہا، خبر جو مراد سعید کی نومبر سے پہلے پہلے کی تھی کہ یہ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں، اب نومبر سے پہلے صرف 20 دن باقی ہیں کمپنی کے پاس، اور ان کی ڈیسپریشن اس لیے اتنی بڑی ہوئی ہے۔ یہ بہت سیریس خطرہ ہے، عوام کا رد عمل سوشل میڈیا پر بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا ایک ناپاک قدم بھی عمران خان کی طرف بڑھا، کچھ کر جانا تو دور کی بات ہے، ان کی نسلیں مٹا دے گی یہ قوم۔ اس سے زیادہ میں بہرحال کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔